اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً ظہر یا عصر کی نماز پڑھائی، یہ مجھے شک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی یا عصر کی کوئی نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد سلام پھیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اب اس کے بعد چہرہ کر لیا نمازیوں کی طرف، بیٹھ گئے، پڑھنے لگے تسبیح پڑھنے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک صحابی اٹھے، بھائی بہت سے لوگ نماز پڑھنے آتے تھے مسجد میں، ایک صحابی اٹھے اور وہ جانے لگے اپنے گھر کی طرف۔ جب وہ مسجد کے دروازے پر پہنچے، چپل پہننے لگے، گھر کی طرف جانے لگے تو اللہ کے نبی نے تمام صحابہ کو مخاطب کر کے کہا، من سرہ ان ينظر الى رجل من اہل الجنۃ فلینظر الى ھذا، جو آدمی کسی جنتی آدمی کو دیکھ کر خوش ہونا چاہے وہ دیکھ لے یہ جنتی آدمی جا رہا ہے۔ پیچھے مڑ کر صحابہ نے دیکھا تو وہ کون تھے؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی۔ تمام صحابہ سوچنے لگے کہ اتنی لوگوں میں، اتنے صحابہ میں اللہ کے نبی نے انہی کو جنتی کیوں کہا؟ شاید کوئی عمل ہوگا۔ دوسرے دن پھر نماز پڑھائی اور دوسرے دن جب سلام پھیرا تو پھر وہی صحابی اٹھے اور جانے لگے۔ اللہ کے نبی نے دوسرے دن بھی کہا جس نے جنتی آدمی نہ دیکھا وہ دیکھ لے جنتی آدمی جا رہا ہے۔ تیسرے دن بھی آپ نے نماز پڑھائی اور نماز پڑھانے کے بعد جب سلام پھیرا تو پھر وہ صحابی اٹھے اور جانے لگے۔ اللہ کے نبی نے کہا جس نے جنتی آدمی نہ دیکھا ہو وہ دیکھ لے یہ جنتی آدمی جا رہا ہے۔ صحابہ نے پھر پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہی ابو سعید خدری۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا 3 دن سے برابر اللہ کے نبی انہی کو جنتی کہتے چلے جا رہے ہیں، پتہ نہیں یہ کیا عمل کرتے ہیں۔ بھائی جتنی ہم نمازیں پڑھتے ہیں اتنی یہ پڑھتے ہیں، جتنا ہم روزہ رکھتے ہیں اتنا یہ رکھتے ہیں، جتنا ہم عمل کرتے ہیں اتنا یہ عمل کرتے ہیں، پھر ہم جنتی نہیں، یہ جنتی ایسا کیوں؟ تو دل میں سوچا ہو سکتا ہے شاید گھر میں یہ کچھ ایسا عمل کرتے ہو کہ جس کی وجہ سے اللہ کے رسول نے ان کو جنتی کہا اور جبرائیل نے بتا دیا ہو کہ اللہ کے نبی جنتی ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر ان کے گھر چلے گئے اور نوجوانوں ذرا دیکھو ادھر اور عبرت حاصل کرو ان کے جنتی ہونے کی وجہ کیا تھی؟ کتنا معمولی کام تھا، ہم اتنا معمولی کام نہیں کر پا رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر جب ان کے گھر پہنچے تو فرمایا کہ میں تمہارے گھر رہنا چاہتا ہوں 2-3 دن۔ ابو سعید خدری نے کہا کیوں، کیا بات ہے؟ رہنے کو منع نہیں کر رہا ہوں لیکن وجہ کیا بتاؤ تو، تاکہ میرے باپ سے میرا جھگڑا ہو گیا ہے اور غصے میں گھر جانا نہیں چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ 2-3 دن میرے باپ کو میری غیر موجودگی میں میری محبت کا احساس ہو جائے، پتہ چل جائے میں اپنے ماں باپ سے لڑ کے آیا ہوں، اس لیے میں آپ کے گھر رہنا چاہتا ہوں، میں اپنے گھر 2-3 دن جانا نہیں چاہتا۔ ابو سعید خدری نے کہا ماں باپ سے لڑائی لڑنا اچھی بات نہیں ہے، ویسے رہو میرے گھر کوئی دقت نہیں ہے لیکن ماں باپ سے لڑنا اچھی بات نہیں ہے۔ کہا ٹھیک ہے، 2-3 دن کے بعد ہم اپنے ماں باپ کے پاس چلے جائیں گے، رہنا شروع کر دو۔ اب رہنے کا مقصد تو کچھ اور تھا لیکن 3 دن رہے ادھر بھی کوئی خاص عمل دکھائی نہیں دیا۔ جتنا میں اپنے گھر میں نماز پڑھتا ہوں اتنا یہ بھی پڑھتے ہیں، تہجد کے علاوہ یہ کچھ پڑھتے ہی نہیں ہے، تہجد کے علاوہ میں بھی کچھ نہیں پڑھتا۔ تو آخر کیوں اللہ کے رسول نے ان کو جنتی کہا؟ جب 3 دن پورے ہو گئے، جب یہ وہاں سے جانے لگے تو ابو سعید خدری نے کہا کیا بات ہے، ماں باپ تو آئے نہیں تمہیں بلانے اور تم جا رہے ہو؟ فرمایا ہے ابو سعید خدری میں اپنے ماں باپ سے ناراض ہو کر نہیں آیا، میں نے آپ سے جھوٹ کہا تھا۔ اچھا، اور جب صحیح بات بتا دی تو اب جھوٹ کہاں رہ گیا؟ کہا میں تو صرف یہ دیکھنے آیا تھا کہ 3 دن آپ نے اللہ کے نبی کے پیچھے نماز پڑھی اور تینوں دن جب نبی نے سلام پھیرا تو آپ اٹھ کے چل دیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے باہر نکلنے کے بعد فرماتے تھے کہ جنتی آدمی گیا، جس نے جنتی نہ دیکھا وہ دیکھ لی جنتی ہے۔ میں نے دیکھا کہ تمہارا عمل ہم سے زیادہ نہیں ہے، شاید گھر میں کوئی عمل کرتے ہو، میں گھر میں تمہارا عمل دیکھنے کے لیے چلا آیا اور بہانہ یہ کیا کہ میرے ماں باپ مجھ سے ناراض ہیں، لیکن دیکھ یہ رہا تھا کہ آپ گھر میں کیا کرتے ہیں۔
آپ کا گھر میں بھی کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو مجھ سے زیادہ ہو. جتنا آپ اپنے گھر میں کرتے ہیں اتنا میں بھی اپنے گھر میں کرتا ہوں, لیکن وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. اللہ کے نبی نے آپ کو جنتی کہا, لیکن ہم لوگوں کو جنتی کیوں نہیں کہا؟ ابو سعید خدری کہتے ہیں واللہ عالم, اللہ ہی بہتر جانتا ہے, مجھے نہیں معلوم کہ اللہ کے نبی نے مجھے جنتی کیوں کہا ہے. ہمارا عمل تمہارے عمل سے کوئی زیادہ نہیں ہے, جتنا تم کرتے ہو اتنا میں بھی کرتا ہوں. لیکن ہاں شاید یہ چیز ہو, اب سنو وہ چیز, رام گھاٹ رانی پترا پورنیا اور ادھر ادھر سے آنے والوں, اب سنو وہ چیز, شاید ایک چیز جو میں کرتا ہوں وہ اور لوگ نہ کرتے ہوں. تو کیا کہ اللہ کے نبی جیسے ہی نماز پڑھنے کے بعد سلام پھیرتے ہیں, میں اپنے گھر چلاتا ہوں, سنتیں اپنے گھر پہ پڑھتا ہوں, میں مسجد میں نہیں پڑھتا, اپنے گھر پہ پڑھتا ہوں. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں یہ بھی نہیں, کیونکہ سنتیں تو میں بھی اپنے گھر پہ پڑھتا ہوں. پھر کہا کہ ایک عمل اور ہو سکتا ہے. کہا کیا؟ کہ میں نماز پڑھنے کے بعد مسجد سے فوراً نکل آتا ہوں اور اپنے گھر آ جاتا ہوں. میں نہ تو مسجد میں فضول بیٹھتا ہوں نہ بازار میں بیٹھتا ہوں. میرے کانوں نے آج تک اپنے کسی مسلمان بھائی کی غیبت نہیں سنی, اور میری زبان نے بھی آج تک کسی مسلمان بھائی کی غیبت نہیں کی. نہ میں کسی کی برائی اپنی زبان سے کرتا ہوں, نہ کسی کی غیبت اور برائی کو اپنے کانوں سے سنتا ہوں. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں بس ابو سعید خدری, شاید یہی عمل ہے تمہارا کہ تم کسی کی غیبت نہیں کرتے, کسی کی برائی نہیں کرتے, اور تم کسی کی برائی نہیں سنتے, شاید یہی عمل ہوگا. پھر یہ مسجد میں آئے اللہ کے نبی کے پاس اور کہا اللہ کے رسول, ہم نے ابو سعید خدری کے گھر میں بھی دیکھا, ہمارا عمل ان کا نہ تو باہر سے زیادہ ہے, اور ان کا عمل ہمارے عمل سے نہ تو گھر میں زیادہ ہے نہ مسجد میں زیادہ ہے. پھر کیا وجہ کیا آپ کو ان کو جنتی کرائے؟ انہوں نے مجھے یہ وجہ بتائی ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں ہاں آئے میرے صحابیوں, ابو سعید خدری کے اندر یہی ایک خوبی ہے کہ وہ نماز پڑھنے کے بعد پھر فضول نہ تو مسجد میں بیٹھتے نہ بازار میں نہ چوراہے پر, وہ کسی کی غیبت نہیں کرتے, کسی کی برائی نہیں کرتے, اور وہ کسی کی برائی بھی نہیں سنتے, کسی کی غیبت بھی نہیں سنتے. یہی وہ عمل ہے جس نے ابو سعید خدری کو جنتی بنا دیا ہے. مسلمانوں, جنت ہمیں بیٹھے بٹھائی مل سکتی ہے بشرط یہ کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی برائی اپنے منہ سے کرنا چھوڑ گئے, اور اپنے مسلمان بھائیوں کی نہ برائی ہو رہی ہے اس کو اپنے کانوں سے سننا چھوڑ گئے. جب کسی کی برائی کو توڑ کے چلے جائیں. سلیمان ابن یسار بہت بڑے تابعی گزرے ہیں, سلیمان ابن یسار بہت بڑے تابعی گزرے ہیں. ان کی برائی کسی نے حاکم وقت خلیفہ وقت سے کر دی, اور کہا خلیفہ وقت سے کہ سلیمان تمہیں بہت برا بھلا کہتا ہے. خلیفہ کو غصہ آ گیا اور سلیمان ابن یسار کو بلایا, جاؤ جی کیا سنا ہے میں نے کہ تم پیٹھ کے پیچھے میری برائی کرتے ہو, تم لوگوں کے سامنے میری نفرت پھیلاتے ہو, تم غیبت کرتے ہو میری. سلیمان ابن یسار کہتے ہیں کہ آپ کو جس نے بھی بتایا ہے غلط بتایا ہے, جس نے بھی خبر دی وہ غلط خبر دی. جو چیز بتانا چاہتا ہوں سنیے. سلیمان ابن یسار تابعی ہیں اور بادشاہ وقت سے کیا کہہ رہے ہیں, خلیفہ سے کیا کہہ رہے ہیں, آپ کو جس نے بھی خبر دی غلط, چاپلوس ہے وہ آپ کی نظروں میں محبوب بننا چاہتا ہے, آپ کی نظروں میں اچھا بننا چاہتا ہے, اس لیے اس نے میری برائی آپ سے کی ہے. بادشاہ کیا کہتا ہے, خلیفہ کیا کہتا ہے؟ خلیفہ نے کہا سلیمان, ایسے آدمی نے مجھے بتایا ہے جو بہت بڑا متقی و پرہیزگار ہے, جس کی فجر کی نماز کی جماعت کبھی نہیں چھوٹتی اور جو تہجد کبھی نہیں چھوڑتا. فجر کی نماز میں وقت سے پہلے پہنچتا ہے, برسیں گزر گئی, کئی سالیں گزر گئی, اس کی فجر کی نماز کی تکبیر اولا پہلی تکبیر بھی نہیں چھوٹی ہے. اتنے متقی و پرہیزگار آدمی نے مجھے بتایا ہے کہ تم میری برائی کرتے ہو لوگوں سے. سلیمان ابن یسار مسکراتے ہیں اور جانے لگتے ہیں.
खलीफा ने कहा बगैर जवाब दिए हुए तुम नहीं जा सकते हो। आए सुलेमान, बहुत बड़े मुत्तकी और परहेजगार आदमी ने मुझे बताया है, तहज्जुद गुजार और फजर की नमाज को पाबंदी से पढ़ने वाले आदमी ने मुझे बताया है, मुत्तकी आदमी ने बताया है कि तुम मेरी बुराई करते हो, मैंने आज तक उसको झूठ बोलते हुए नहीं देखा, बड़ा मुत्तकी आदमी है वो, हम उसका नाम नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन जिसने भी तुम्हारे बारे में मुझे खबर दी है वो बहुत नेक है, बहुत मुत्तकी है। सलमान इब्न यसार दोबारा मुस्कुराते हैं और कहते हैं खलीफतुल मोमिनीन, आपकी नजर में अगर कोई मुत्तकी है तो बना रहे, लेकिन मेरी नजर में वो मुत्तकी नहीं हो सकता है। मैंने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है, पीठ के पीछे बुराई करने वाला कभी मुत्तकी नहीं हो सकता है, कभी परहेजगार नहीं हो सकता है। जिसने मेरे पीठ के पीछे मेरी बुराई आपसे की और कहा कि मैं तुम्हें बुरा भला कहता हूँ, वो मुत्तकी कैसे हो सकता है? मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से सुना है, चुगलखोर कभी मुत्तकी नहीं हो सकता है, परहेजगार कभी चुगलखोर गीबत करने वाला चुगलखोर कभी जन्नत के अंदर दाखिल नहीं होगा। ला यदखुलुल जन्नत क़त्तात, चुगली करने वाला, पीठ के पीछे बुराई करने वाला कभी जन्नत में दाखिल नहीं होगा। जिसने मेरी बुराई पीठ के पीछे की है, जब वो जन्नती ही नहीं है तो हम उसको मुत्तकी कैसे मान लें? पीठ के पीछे बुराई करने वाला चुगलखोर कभी मुत्तकी नहीं हो सकता। सुलेमान इब्न यसार ने जब ये हदीस सुनाई तो खलीफा कहने लगा, आए सुलेमान, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी हैं, तुम ठीक ही कह रहे हो, जो आदमी तुम्हारे गैर मौजूदगी में तुम्हारी बुराई मुझसे कर रहा हो, मेरी नजर में अच्छा बनने के लिए मुत्तकी कैसे हो जाएगा? जाओ। इस वाक़े से क्या पता चला? चाहे कितनी नमाजें पढ़ लो, चाहे कितनी तहज्जुद पढ़ लो, चाहे कितनी फजर की नमाज पहली सच में जाकर पढ़ने लगो, अगर किसी की गीबत करते हो तो गीबत करने वाला जन्नत में, चुगली करने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। हदीस है, ला यदखुलुल जन्नत क़त्तात, चुगलखोर जन्नत में दाखिल नहीं। ये हदीस है बुखारी शरीफ की। जन्नत में जाने वाला जो जाएगा वो चुगलखोर होगा, वो जन्नत में नहीं जाएगा। पीठ के पीछे चुगली करने वाला जन्नती नहीं है।